میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوان اعلی حضرت عظیم المرتبت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے تو بندوں پر یہ فرض عین ہو جاتا ہے کہ رمضان کریم کے مسائل کو جان لے، اس کو سیکھ لے اچھی طریقے سے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو آج میں آپ کو 15 مسائل ایسے بتانے والا ہوں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ 16 مسائل ایسے آپ کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک مسئلے کو بغور توجہ کے ساتھ سماعت کرے، یاد آپ کو اگر ہو جاتا ہے تو آپ اپنے دوستوں احباب کو یہ مسئلے بتائیں تاکہ ان کے لیے بھی آسانی پیش ہو جائے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بھول کر کھایا یا پیا یا پھر جماع کر لیا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کھا رہا ہے اور کسی شخص نے اس کو روک دیا، یا پھر جماع کے اندر مشغول ہے اور اچانک سے یاد آ گیا کہ میرے تو روزے سے ہوں، اگر یاد آ گیا جماع کرتے وقت اور تورت ہی ہٹ گیا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول کر کھا رہا تھا، کسی نے یاد دلا دیا یا پھر یاد آ گیا کہ میں تو روزے سے ہوں، اور پھر رک گیا، جو نوالا ہاتھ میں کا تھا وہ چھوڑ دیا، جو حلق میں تھا اس کو اگل دیا، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی شخص نے یاد دلا دیا کہ تو روزے سے ہے اور کھا رہا ہے اور کھاتے ہی جا رہا ہے، رک نہیں رہا، یاد دلانے کے بعد بھی اس کو یاد نہیں آ رہا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جماع کے اندر مشغول تھا، یاد آ گیا کہ روزے دار ہوں اور ہٹا نہیں بلکہ اسی جگہ پر ہے، بلکہ حرکت نہیں دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر بھول کر کے کھا رہا تھا، کسی نے یاد دلا دیا اور یاد دلانے کے بعد بھی یاد نہیں آیا، ایسی صورت میں روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسی صورت میں کفارہ نہیں ہے بلکہ قضا سے کام چل جائے گا۔ قضا لازم ہے، قضا اس کی رکھ لے گا تو روزہ ادا ہو جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو اور وہ روزے سے ہو اور ہم اسے دیکھ لیں تو ایسی صورت میں اس کو یاد دلانا یہ ہم پر واجب ہو جاتا ہے، اور اگر یاد نہیں دلائے تو یاد نہ دلانے والا گنہگار ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی ایسا شخص بھول کر کے کھا رہا ہو کہ وہ نہایت ہی کمزور ہے، اگر وہ کھا لے تو آسانی کے ساتھ روزہ رکھ لے گا اور دوسری عبادتیں بھی بخوبی ادا کر لے گا، اگر نہ کھایا تو ایسی صورت میں وہ اور زیادہ کمزور ہو جائے گا اور وہ رمضان کریم کا روزہ صحیح طور پر ادا نہ کر سکے گا اور اس کو کمزوری محسوس ہوگی، دوسری عبادتیں بھی کرنے میں اس کو دشواری پیش آئے گی، تو ایسی صورت میں اس کو نہ یاد دلانا بہتر کہ اس کو یاد نہ دلا۔ اگر وہ کھا کر کے روزہ بخوبی رکھ سکتا ہے، دوسری عبادتیں بھی بخوبی انجام دے سکتا ہے، اور اگر نہ کھایا تو دشواری ہوگی، تو ایسی صورت میں اس کو یاد نہ دلانا بہتر ہے، اس کو کھانے دیا جائے۔ یہ مسئلہ بھی آپ دھیان سے یاد رکھیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مکھی، دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آٹے کی چکی کے پاس بیٹھا ہے، سواری سے کہیں پر جا رہا ہے، دھول اڑ گئی، آٹے کی چکی کے پاس بیٹھا ہے، غبار حلق میں چلا گیا، گھوڑوں کی یا جانوروں کی ٹاپ سے دھول اڑ گئی اور وہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مکھی حلق میں چلی گئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر جان بوجھ کر غبار کو، دھول کو، اگربتی کے دھوئے کو حلق میں کھینچ رہا ہے قصدن جان بوجھ کر، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔
کسی بھی صورت میں اگر دھوئے کو اندر پہنچا رہا ہے، وہ اگر بتی کا ہو، کھانے کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، غبار ہو، کوئی بھی ہو، اگر جان بوجھ کر حلق میں پہنچا رہا ہے، اندر پہنچا رہا ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مکھی حلق میں چلی گئی، مکھی منہ میں چلی گئی اور جان بوجھ کر اس مکھی کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر بھولے سے چلی گئی، اڑتے اڑتے آپ نے منہ کھولا اور چلی گئی، جان بوجھ کر نہیں بلکہ انجانے میں، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس کو بھی آپ دھیان رکھیں کہ کن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور کن صورتوں میں نہیں ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کر دھواں، غبار، دھول حلق میں لیتا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انجانے میں اگر چلا جائے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حقہ، بیڑی، سگریٹ، سگار وغیرہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر روزے دار ہونا یاد ہو، اس صورت میں اگر ایسی حرکت کی تو اس پر کفارہ لازم ہے، قضا سے کام نہیں چلے گا، اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بدن کے کسی حصے سے فاسد خون نکالنے کے لیے بھری سنگی لگوائی یا تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہیں ٹوٹا، اگرچہ تیل کا سواد منہ میں پتہ چلا، اگرچہ سرمے کا ٹیسٹ حلق میں پتہ چلا، حتیٰ کہ سرمے کا جو رنگ ہے وہ تھوک میں معلوم پڑنے لگا، ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگرچہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد ٹھنڈک حلق میں محسوس ہوئی یا کلی کیا اور پورا تھوک کے ساتھ پورا پانی اس نے باہر کر دیا، لیکن ٹھنڈک محسوس ہوئی اور کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی، یا پھر دوا کوٹی اور اس کا مزہ حلق میں معلوم ہوا، یا پھر دانتوں کے اندر سے خون نکلا، حلق تک پہنچا لیکن حلق سے نیچے نہیں اترا، یا پھر کان کے اندر پانی چلا گیا، یا پھر کان کے اندر کچھ تنکا چلا گیا اور اس تنکے کو آپ نے باہر نکالا اور اس تنکے کو میل لگا ہوا تھا، واپس اس کو آپ نے کان میں ڈالا، چند بار آپ نے ایسا کیا تو ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دانت میں خون نکلا، حلق تک پہنچا لیکن نیچے نہیں اترا اور آپ نے اس کو نکال دیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کلی کیا، پورا پانی باہر نکال دیا، اگرچہ کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی، اس کو آپ نے نگل لیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غسل کیا اور آپ نے غسل کیا اور اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی حلق میں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں پانی چلا گیا، آپ نے اس کو نکال دیا، تنکا کان میں چلا گیا اور اس کو آپ نے باہر نکالا، اس میں میل لگا ہوا تو اس کو واپس آپ نے کان میں ڈالا، پھر نکالا، پھر ڈالا، ایسا کرنا نہیں چاہیے، یہ بہتر نہیں ہے۔ لیکن ایک صورت بتا رہا ہوں، اگر آپ نے ایسا کیا تو ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور اسے پی گیا تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نے تھوک باہر نکالا اور جو اس کا ایک تار بنا ہوا تھا وہ تار ابھی نہیں ٹوٹا، واپس آپ نے اس کو کھینچ لیا، یا پھر کان ناک میں سے پانی نکلا اور اس کو وہ باہر نکلا اور ابھی اس کا تار ٹوٹا ہوا نہیں تھا، اس کو آپ نے واپس ناک میں کھینچ لیا، تو ان صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تار ٹوٹ گیا اور پھر اس کو نیچے سے اٹھا کر آپ ڈال رہے ہو منہ میں اور ناک میں گھسیڑ رہے ہو تو ان صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اکثر ایسا کوئی کرتا نہیں، لیکن وضاحت کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن ان صورتوں میں کہ بھائی منہ میں سے تھوکا اور تار نہیں ٹوٹا، کھینچ لیا، اور ناک میں سے پانی نکلا، اس کو ٹوٹا نہیں تھا تار اور کھینچ لیا، اور بلغم آپ نے نگل لیا، تو یہ کرنا نہیں چاہیے، یہ ناپسندیدہ کام ہے، ان سے احتیاط برتنا چاہیے، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، روزے سے تھا، بھول کر کے جماع میں مشغول ہو گیا اور اچانک یاد آ گیا کہ میں تو روزے سے، اور فوراً الگ ہو گیا، اور اگر الگ ہونے کے بعد انزال ہو گیا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کو دھیان رکھیں۔ اسی طریقے سے روزے سے تھا، مشغول تھا اور یاد آ گیا اور اب الگ نہ ہوا بلکہ رک گیا، حرکت نہ کی،
تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. یاد آنے کے بعد بھی اگر کرتا رہا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. بھول کر کھانا کھا رہا تھا اور یاد آتے ہی فوراً لقمہ پھینک دیا. صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا اور صبح ہوتے ہی اگل دیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور نگل لیا تو دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا. بھول کر کھا رہا تھا، یاد آ گیا، لقمہ چھوڑ دیا جو منہ میں تھا اس کو اگل دیا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور کھاتا رہا جو حلق میں تھا اس کو نگل لیا، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آگے یا پیچھے کے مقام کے علاوہ کسی اور جگہ سے جمعہ کی طرح حرکت کی مزہ معلوم ہو رہا تھا تو جب تک کہ انزال نہ ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا. انزال ہو گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر کسی شخص نے مشت زنی کی تو جب تک منی باہر نہ نکلی اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ یہ عمل سخت حرام ہے. حدیث پاک میں ایسا کرنے والے شخص کو ملعون کہا گیا، لیکن مشت زنی میں مشغول تھا اور جب تک کہ منی باہر نہ نکلی اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹے گا. منی باہر نکل گئی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. جنابت ناپاکی کی حالت میں صبح ہو گئی، سحری کر لیا اور پورا دن اسی طریقے سے ناپاک رہا، روزہ تو ہو جائے گا، لیکن جان بوجھ کر وقت ملنے کے باوجود بھی غسل نہ کیا تو ایسا کرنا حرام ہے. ایسا کرنے والے کے بارے میں فرمایا گیا جو شخص ناپاک گھر میں رہتا ہے اس گھر سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں، اس صورت میں نمازیں بھی چھوٹ رہی ہے، اس کا بھی گناہ ملے گا. تو آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غسل فرض ہو جائے تو آپ غسل کر لیا کریں اور سحری کرنے کے بعد غسل کر لیں اور فجر کی نماز ادا کر لیں. سحری ناپاکی کی حالت میں کی تو سحری ہو جائے گی، روزہ بھی ہو جائے گا، لیکن ناپاک نہ رہے، آپ غسل کر لیں، بہتر رہے گا. اسی طریقے سے تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا. ہاں اگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تل جو آتی ہے نا، تل، اس کے برابر اگر کوئی چیز چبا لی اور وہ حلق سے نیچے اتر گئی اور اس کا مزہ معلوم نہ پڑا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر اس کا مزہ محسوس ہو گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ جو صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا، ان صورتوں کو بغور سماعت کرے. یہ ضروری مسائل ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا، کن چیزوں سے نہیں روزہ ٹوٹے گا، اور ان چیزوں کو، ان مسائل کو آگے پہنچانے کی آپ جو تو کوشش کرے تاکہ لوگوں کے روزے بچ جائے، ان کو پتہ چل جائے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.